وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف۔ اب یہ بات ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تاکہ میں نے یہ اس لیے کہ صفائی کر لے تاکہ وہ جان لے کہ لم اخون بالغیب، میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازشوں میں انہیں کامیابی نہیں دیتا۔ تو میں اگر کامیابی مجھے ہوئی تو میں وفادار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بعض ایک شاعر کہتے ہم وفادار تھے اس لیے تیرے نظروں سے گر گئے، شاید تجھے تلاش کسی بے وفا کی تھی۔ ہاں، تو وفاداروں کو کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ وفادار رہو جہاں بھی ہو، لالچ نہیں کرو، وفاداری قربانی دو، بس یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزتیں دے گا۔ یہاں سے ابھی مزید وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، میں اپنے نفس کو ان چیزوں سے بری نہیں قرار دیتا، کیونکہ ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، لام تاکید کا ہے، تو نفس جو ہے بہت زیادہ برائی کی دعوت دیتا ہے، ہاں برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے ان لوگوں سے جن پر میرا رب رحم فرمائے، تو وہ نفس کے مکاری سے بچ جاتا ہے۔ نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے، کیونکہ ان کو اپنی جان مانتے ہیں نا۔ اچھا تو نے مجھے ایسے بولا، تو بھائی تیرے دشمن کو بولا تو کیوں ناراض ہے؟ کسی کو بولے تیرے دشمن کی بٹائی کروں، بولے کہ ہاں لگا اس کو ایک چماٹ، بولا کیا ہوا بھائی تو نے مجھے مارا، بولے یہ تو تیرا بڑا دشمن ہے، ہاں تیرے دشمن کو برا بلا کو، ہاں ہاں پیچھے پڑ جا، بولے اچھا دیکھوں گا، بولے یار مجھے کیوں، بولا ہاں یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جہاد اکبر ہے نفس سے لڑنا، اس کو درس قرآن کی لانا کوئی آسان کام نہیں ہے نفس کو، ہاں یہ بہت بعد میں صحیح ہوتا ہے، بڑی محنت کر کے پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ شروع میں کہتے چلے جاؤ دیکھ لینا پھنس جاؤ گے، اب علی تھوڑی دیر کے لیے بھاگ گیا، ہاں وہ آئے گا دوسروں کو بھی بھگا کے لے گیا۔ تو ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں یا عزیز مصر کی بیوی، کہ یہ کس نے کہا ہاں اور میں اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتا نہیں دیتی، یہ یوسف علیہ السلام تھے یا زلیخا؟ صحیح قول یہ ہے کہ اس قول کہ قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسان کے نفوس ان کو اپنے خواہش پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، وسوسے دیتے ہیں کہ تو یوں کر، تو یوں کر، تو یوں کر۔ داڑھی جب آتی ہے تو نفس کہتے دیکھ تو برا لگے گا، لوگ بولیں گے تیری داڑھی ہے، ہاں اور تو گلی میں کوچے میں جائے گا تو لوگ بولیں گے اس کی داڑھی ہے، بڑے وسوسے ڈالے گا، ہاں تو اگر کلین شیپ کرے گا تو بالکل شہزادہ نظر آئے گا، استغفر اللہ، ہاں اور جب پھر کلین شیپ کر کے آدھا ادھر ادھر۔ وہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا تو وہ کہتی تھی میں نے بولا نا میک اپ اچھی چیز نہیں ہے نا اسے، بولا آپ کو تو پتہ نہیں ہے کراچی کے لڑکے لڑکیوں سے زیادہ میک اپ کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے بولا یہ بھی ہے؟ بولا ہاں اسا جی ہاں، تو میں نے بولا یہ مجھے پتہ نہیں کہ مرد بھی میک اپ، بولا ہاں یہ بھی کرتے میک اپ۔ اچھا، خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن نفس آپ کو اس پر ابھارے گا، بھائی نے تمہیں یہ سے دیکھا اس کو معاف نہیں کرنا، پڑوسی دیکھ بڑا غرور میں ہے، اس کو ذرا اس کے خلاف ذرا سازش کرنا، یہ نفس بڑا مکار ہے۔ نفس کسی ایک بزرگ نے کسی کو کہا کہ کبھی آپ کسی کو خوش دیکھیں نا، بڑا خوش ہے تو دو باتیں ہوں گی، بلکہ مرید آیا تھا بزرگ کو کہا کہ آج میں نے ایک شخص کو بڑا خوش دیکھا، بولو دو باتیں ہیں۔ اب اللہ والے بڑے ہوشیار ہوتے، بولے کیا؟ بولے یا اس کو کوئی نعمت کوئی خوشی ملی ہے تو اس لیے بڑا خوش ہے، آج میری لاٹری نکلی، آج نوکری ملی، یا جو ہے نا اس نے کسی کو مصیبت میں دیکھا، بولے مصیبت میں دیکھا تو خوش ہو رہا ہے، بولے ہاں نفس امارہ کسی کو تکلیف میں دیتے تو بڑا خوش ہوتے ہیں،
یہ بڑا اکڑ کے چلتا تھا. آج صحیح ہوا نا. وہ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا تو میرا ایک مقتدی تھا ماشاءاللہ, بڑا پکا نمازی تھا. اب ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ کیا ہوا. وہ کہتے نہیں استاد جی یہ بڑے بدماش لوگ تھے, یہ میں کہتا ہوں یہ سزا بھی کم ہے. میں نے بولا توبہ کرو اللہ کے بندی, کیا کلام تو نے, کیسے کلمہ کہا. یہ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ تو اس لیے ظاہر کہ تاکہ تمہارے بعض اعمال کے تھوڑی سی سزا تمہیں ملے, تاکہ تم توبہ کرو. تمہارے برے کردار کی وجہ پوری تباہی تو نہیں آتی, لیکن کہیں نہ کہیں ظہور ہوتا ہے. لیکن دوسروں کو سبق حاصل کرنے سے عقل مند وہ کہ دیکھ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتے, ہم تو زیادہ گناہ گار ہیں, وہ تو ہم سے اچھے. تو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں اسلام آباد میں اس دن اولے بر سے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام آباد والے صحیح نہیں ہیں, ہاں یہ فلاں ہے. استغفر اللہ, کیسی باتیں کرو یار, توبہ کرو. ہاں مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور برے باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات اللہ تعالیٰ اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے. دیکھا, تھوڑی محنت کرو گے پھر لائق بھائی کی طرف وہاں سے دور دراز اپنا گھر چھوڑ کے اس عمر میں بھی صبح بھی درس میں بیٹھا, شام میں بھی درس بیٹھا. یہ دیکھیں یوسف, یہ پھر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ بندے تو نے محنت کی نا, اب تو دیکھ لینا. میں صرف جد و جہد شرط ہے, اپنی محنت کرنی ہے. سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, جو ہمارے لیے محنت کر دے ان کی مشکلیں پھر ہم. ذہن کمزور ہے, ذہن تیز ہو جائے گا. عمل میں سستی چستی آ جائے گی. نماز میں دل نہیں لگ جائے گا. گناہوں سے نہیں بچ سکتے, بچ جاؤ گے. نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات والے نہیں بن سکتے, بن جاؤ گے. لیکن تھوڑی سی محنت, سمجھ آ گئی. اور بے شک جو شخص اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دینے اور اس کو رسوا کرنے سے درگزر فرماتا ہے, اور اسی طرح آخرت میں بھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا, اس کی تفسیر کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا, ٹھیک ہے, میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا. یہ کیوں کہا, تو مفسرین نے ان کے چند جوابات دیے ہیں. کہتے ہیں اس میں سے کچھ تو یہ ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں وہ جو ناگفتی ہیں, وہ ناگفتی ہیں, یعنی وہ قابل بیان نہیں. کچھ ایسے باتیں بھی ہیں جو اس کو ہم یہاں ذکر نہیں کرتے. صحیح وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ جو کہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی تعریف اور خود سرائی اور خود ستائی کے زمرے میں آتا ہو, کہ میں نے بولا کہ میں نہیں کیا میں نے, تو ایسے نہ اللہ ناراض ہو جائے کہ میں نے اپنی تعریف کی ہے. اللہ والوں کی شان دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود ستائی سے منع فرمایا ہے, اس لیے اس کے ازالے اور تلافی کے طور پر فوراً فرمایا, اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا. بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رحم فرمائے. دوسرا قول یہ کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے کہ اس نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے نا. جب اس نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے اپنا دامن بچا لیا تھا, تو بطور اعتذار کے کہا کہ میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں کہتی. بے شک نفس و برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد اور رحم فرمانے والا. اب دیکھیں کتنی اچھی تفسیر کی کہ وہ بھی تعویل ہے یہ بھی ہے. وہاں تو بس صرف الفاظ وما ابرئ, متکلم جب بات کرتے ہیں نا عربی میں تو ایک جیسے الفاظ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اردو میں مرد عورت میں فرق ہے, نہیں کرتی اور نہیں کرتا, لیکن عربی میں دونوں ایک ہی سیم ٹو سیم ہے, ٹھیک ہے. فعال تو میں نے کیا, مرد بھی کہتے عورت بھی کہتے, عربی میں فرق نہیں ہے. تو اس کی کہنے والی زلیخا بھی ہو سکتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی. اچھا, یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی بت پرست تھی, اس کا یہ کہنا متصور نہیں,
کہ سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ یہ کہنا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے لائق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو اس کے فعل کے طرف رغبت نہیں تھی، یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، یا ان کا نفس اور ان کی طبیعت اس فعل کے طرف مائل نہیں تھی، کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے اور طبیعت لذات کی شائق ہوتی ہے، شوقین ہوتی ہے، اور اس کلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر فرمایا کہ ان کا اس گناہ کو ترک کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو اس فعل کے طرف رغبت نہیں تھی یا اس کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کا اس گناہ کو ترک کرنا محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں گناہ کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی اور وہ اپنے اختیار سے گناہوں کو ترک نہیں کرتے، بلکہ ان کا گناہوں کا ترک کرنا فرشتوں کے طرح اضطراری ہوتا ہے۔ سو ان کا یہ قول عصمت کے تعریف سے عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ بعض کہتے ہیں، اس میں اقوال آگے آ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ گناہ پر قدرت رکھے، تو وہ گناہ جس طرح فرشتے نہیں کر سکتے اسی طرح انبیاء نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ آگے علامہ طباطبایی کا شرح قائد کا قول بھی پیش کرے کہ یہ غلط ہے، سنیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، معتزلہ کا ہے، شیعوں کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا نہیں، یوسف علیہ السلام نے خوف خدا کی وجہ سے یہ نہیں کیا تھا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو آگے دیکھیں، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر طباطبایی متوفی 751 میں لکھتے ہیں، بڑی پیاری کتاب شرح عقائد، کہ عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ نہ پیدا کرے۔ اس کے قریب یہ تعریف ہے عصمت اللہ کا، یہ عصمت اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو اچھے کاموں پر ابھارتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے، اور برے کاموں سے روکتا ہے، باوجود اس کے کہ بندے کو گناہ پر اختیار تو ہوتا ہے تاکہ بندہ کا مکلف ہونا صحیح رہے۔ میں نے بولا ارے نہیں دیکھو، تو اس کے معنی ہے کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں۔ اب نابینا کو کوئی بولے نہیں دیکھو تو یہ اسے مذاق ہے، صحیح ہے نا؟ تو جب اللہ نے فرمایا انبیاء آتے ہیں خود وہ پہلے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے خطاب ان کے ہوتے، وہ لوگ کہتے ہم بھی ایسے نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پاور ہوتا ہے، یہ قوت ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کو بھی دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے انہیں اس طرح توفیق دی کہ وہ ایک ذرہ بھی اللہ کے بندگی سے نہیں ہٹتے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے شیخ ابو منصور ماتوریدی نے فرمایا ہم سب ماتوریدی ہیں، عقائدوں میں ماتوریدی ہیں، ٹھیک ہے۔ عصمت مکلف ہونے کو زائل نہیں کرتی، یعنی اگر کوئی معصوم ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر قوت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان تعریفوں سے ان لوگوں بعض شیعہ اور بعض معتزلہ کے قول کا فساد ظاہر ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ عصمت نفس انسانی یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے گناہ کا صدور محال ہوتا ہے، جیسے نابینا کو دیکھنا محال ہے اور بہرے کو سننا محال ہے، گونگے کو بات کرنا محال ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تو اس کا مکلف کرنا صحیح ہوگا، نہ اس کو اجر و ثواب دینا صحیح ہوگا۔ سمجھ آئی نہیں ہے؟ پھر اس کا مکلف کیا، اس کا کمال کیا ہے؟ ایک انسان پوری زندگی نابینا رہا تو اس کو اس پر ثواب ملے گا کہ تم عورتوں کو نہیں دیکھتے رہے؟ ملے گا بھائی، اس نے تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ان کے اندر یہ پاور، یہ قوت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باز رکھا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کہ اس کے طرف صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کا میرے ذہن میں ایک اور سوال اور جواب آ گیا، کیونکہ وہ بت پرست تھی تو اس میں ایسے کوئی قول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے بت پرست وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے،
مشرک ایسے نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے. سمجھ آئی؟ آپ ہندو سے بھی سیکھو گے، آپ سکھوں سے بھی. تو یہ بات کہ اللہ کا کرم ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ کہہ دے تو مسلمان ہی ہوگا، ایسے نہیں ہے. سمجھ آئی؟ آپ جب بات کرو گے بولے گے یار آج کل یہودیوں سے بات کرو، عیسائیوں سے کرو، ہندو سے کرو، سکھوں سے، آپ بولے گے یار یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسے فساد ہوگا جو شرک میں مبتلا ہوں گے. صرف اس بات سے نہیں کہ بس اس نے اتنا کہہ دیا یہ تو اللہ کا کرم تھا، یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں، لیکن پھر وہ کہتے نہیں یہ بت پرستی جو ہے نا، وہ سورہ زمر میں غالباً 3 نمبر آتے ہیں، یہ بت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا زُلْفَى، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. نظام کبریٰ میں تو اختلاف بھی نہیں کرتے، سورج، چاند، بارش والے بولے یہ سب اللہ کرتے. تو لہذا اس بات سے یہ بات، اس پر کوئی دلیل، کوئی صحیح حدیث یا اس طرح ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان اپنی سوچ سے کہ کسی نے ایسے بات کی تو یہ غلط ہے اس لیے کہ وہ تو مشرک تھا. نہیں، مشرک بہت ساری بات ایسے کرتے ہیں. مشرکین مکہ کیا کہتے؟ بولے اللہ کا دین ہے، اللہ سے کتنی دعائیں کرتے، یا اللہ کا حق دین لے کر آئے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اللہ کی قدرت تو اللہ کو مانتے، لیکن حضور علیہ السلام کے منکر ہوئے، قرآن کے منکر ہوئے، بتا دو. یہ بات یاد رکھیں. اس کے علاوہ علامہ شمس الدین احمد بن موسیٰ قیالی متوفی 870 وہ لکھتے ہیں کہ گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے بچنے کے عمل کا یعنی مہارت کو عصمت کہتے ہیں. عصمت اسی کا نام ہے، معصوم ہونا، کہ وہ بچ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہاں شیخ خیالی. یہ آگے قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی 544 وہ لکھتے ہیں جمہور اس نظریے کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے کسب اور اختیار سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے معصوم ہوتے ہیں. اس کے برخلاف حسین نجار معتزلی نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو گناہوں پر بالکل قدرت نہیں ہوتی. شفا شریف میں قاضی اعظم نے لکھا کہ انہیں قدرت بھی نہیں ہوتی. بہرحال دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. ہم کن میں ہیں کہ قدرت ہوتی ہے لیکن وہ کسی کو ناجائز چماٹ نہیں مارتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مار ہی نہیں سکتے. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. انسان ظلم کر سکے پھر نہ کرے تو کمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے تصور نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، پھر پھنس جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بالکل سبحان ہے، ہر چیز سے پاک ہے. آگے لکھتے ہیں کہ عصمت کی حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں گناہ کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ کو پیدا نہ کرے. ٹھیک ہے. نفس امارہ، حکماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے. محققین نے یہ کہا کہ نفس انسان ایک چیز ہے اور اس کی صفات بہت ہیں. جب یہ اللہ کریم کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور جب یہ شہوت اور غضب کے طرف مائل ہو تو پھر یہ نفس امارہ ہوتا ہے. اور نفس جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نفس ابتدا سے ہی دنیا کی رنگینیوں اور پرکشش چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے. مخصوصات کا عالم اس کے مشاہدے میں ہوتا ہے اور آخرت کا عالم اور آخرت کی پرکشش چیزیں اس کی نظروں سے غائب ہوتی ہیں. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسن ظاہر کو چھوڑ کر حسن غائب کے طرف متوجہ ہو. دنیا کے حسن جو ہے نا ظاہر ہیں، اور آخرت کے پوشیدہ ہے. جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل کو بولا جاؤ ذرا ایک نظارہ تو دیکھ کر آؤ. تو جب گیا نا جہنم کو دیکھا، بولا کوئی بھی نہیں جائے گا. پھر بولا اب دوبارہ ذرا جاؤ. تو جو نفس کی چیزیں تھیں نا وہ اس کے راستوں میں بچھی ہوئی تھی. بولا اب تو کوئی نہیں بچے گا، ان چیزوں کے لیے تو انسان آئے گا. بولا تیرا کرم ہوگا بس. پھر جنت کو میں نے بولا جاؤ. بولے یا اللہ سب ادھر آئیں گے. پھر بولا اب ذرا دوبارہ جاؤ. جب جایا نا تو اس کے راستے میں بڑے مشکلات تھے. بولے یا اللہ جانا بڑا مشکل ہے، سوائے اس کے جو اس پر تیرا رحم ہو. سمجھ آ گئی؟ تو نفس ایسے ہوتے ہیں. اس لیے اس ظاہر عالم کو پرکش چیزیں اس کو اپنے طرف کھینچتی ہیں. اور بہت قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو ہے اس جسمانی لذت کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کے طرف راغب ہوں۔ اس لیے بالعموم انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے، البتہ وہ نفوذ قدسیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے معرفت میں مستغرق ڈوبے رہتے ہیں، اس کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی طبیعت شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں، ان پر یہ ظاہر اور ظاہری رنگینیاں اور پرکشش چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا، اور انہیں لوگوں کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے انسان اس وقت گناہ سے بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو۔ اس کے تو آج یہ آیت ہم نے پڑھی کہ نفس جو ہے بڑا امارہ ہے، کیا امار ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے گناہ کے طرف۔ تو جب تک کسی اچھے مجلس میں، ٹھیک ہے نا، درس قرآن میں، درس حدیث میں، نیک لوگوں کے ساتھ آپ ان کے ہم نشینی اختیار نہیں کرو گے تو یہ نفس لازماً تمہیں ڈھسے گا۔ سمجھ آئی؟ جیسے سانپ آپ کے قریب ہے تو اگر اس کے دانت نہیں نکلے ہوئے، پاڑو نہیں ہوتا، پاڑو جو دم کرتا ہے، وہ سانپ کے دانت وغیرہ نکالے پھر ڈس ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نفس کو اس کو صحیح کرنا، اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آخر میں چلنا، نماز 5 وقت کے پڑھنا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ تو ایسے ایزی ہو جاتا ہے۔ وہ کل صبح میں ہم نے درس دیا تھا سورہ نحل، سورۃ نمبر 17 اور نہیں 16 آیت نمبر 97 میں، کہ جو نیک اعمال کرے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو ہمیں حیات طیبہ عطا کرتے۔ پھر ان کے لیے عبادت میں آپ یہاں درس سن رہے ہو نا تو آپ کو ایک مزہ آئے گا کہ اور کیا مزہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک گناہگار جو فلمیں ڈرامے، وہ کبھی بیٹھا نہیں، وہ ادھر بیٹھے کو بولے مر گیا، آج اگر چھوٹ گیا تو کل تو نہیں ہوں گا، یار یہاں تو بڑی مصیبتیں ہیں۔ ہاں، تو ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو۔ اور قرآن میں جو مزہ اللہ نے رکھا نا، یہ دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اس کے اگر آپ خوگر ہو گئے، اس کے سننے والے ہوں گے تو آپ بولیں گے ذرا اور ذرا اور ذرا اور، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پڑھنے والے اتنے قرآن میں مستغرق ہوتے ہیں کہ اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ کہتے چلو مانگ نہیں، پہلے مطالعہ کرتا ہوں، تو کہتے مانگنے والوں سے پھر زیادہ قرآن پڑھنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ ایمان، قوت ایمانی انتہائی مضبوط، ان دلوں پر جو دنیا کے زنگ لگتے ہیں، بربادی ہوتی، وہ تلاوت القرآن سے اللہ دور کرے۔ صرف تلاوت سے، ایسے فرقے آئے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ قرآن کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک سمجھے نہیں۔ بولے نہیں، اس کا سننا بھی اجر ہے، اس کا دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اور اس کو پڑھنا بھی، اور اس پر عمل، یہ عمل تو مقصود ہے نا، اصل مقصد ہے کہ اب اس کے مطابق عقیدہ بنا، لیکن ہر اعتبار سے قرآن برکت ہی برکت ہے اور عبادت ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔